بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم معاشیات 12ویں کلاس سیکنڈ ایئر کلاس کے چیپٹر نمبر 3 کا جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں ٹاپک، اور وہ ہے اعتباری زر۔ اعتباری زر میں نے آپ کو پہلے بھی اس کا مختصر سا جو ہے وہ اس کا جائزہ دیا تھا، اور اس کے بارے میں آپ کو اس کا تعارف بتایا تھا کہ اعتباری زر کہ جو خود تو زر نہ ہو لیکن زر کی حیثیت سے معاشرے میں کام کر رہا ہو، اس کو ہم اعتباری زر کہتے ہیں، جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ چیک ہے، ہنڈیاں ہیں، تمسکات ہیں اور پرائز بانڈ وغیرہ، یہ سب جو ہے وہ یہ اعتباری زر کا کام کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، یہ سب جو ہے وہ اعتباری زر کا کام کرتے ہیں۔ تو یہ اعتباری زر کے طور پر جو وہ کام کرتے ہیں، اس لیے یہ پرائز بانڈ وغیرہ اعتباری زر ہے، اور اس سے علاوہ بھی بہت سی ہم نے بتائی ہے بات کہ وہ بھی اعتباری زر کا کام کرتے ہیں۔ تو اعتباری زر کہ جو قانونی زر تو نہ ہو، مطلب قانونی زر وہ ہوتا ہے کہ جو معاشرے میں جو کرنسی استعمال کی جا رہی ہے وہ قانونی زر کہلائے گی۔ جو کرنسی کا استعمال ہو رہا ہے، نوٹوں کا ہے، سکوں کا ہے، یعنی کہ جو نوٹ استعمال کیے جا رہے ہیں وہ قانونی زر کہلائے گی۔ لیکن اعتباری زر کہ جو بینک اپنی طرف سے جو ہے وہ پیسے رکھ کر جو شائع کرتا ہے اپنے اکاؤنٹ ہولڈر کو، وہ جو ہے وہ چیک بھی اعتباری زر کا کام کرتے ہیں۔ تو اعتباری زر کی تخلیق کی حد بندیاں ہیں، یعنی کہ اعتباری زر کس حد تک جو ہے وہ کوئی بینک جو ہے وہ تخلیق کر سکتا ہے، بنا سکتا ہے، یا معاشرے میں اعتباری زر کو پھیلا سکتا ہے، قانونی زر کو اپنے پاس رکھ کر اس اعتباری زر کو معاشرے میں کس قدر زیادہ متعارف کروا سکتا ہے۔ تو وہ کچھ رکاوٹیں ہیں، اگر وہ رکاوٹیں نہ ہوں تو یہ جو رکاوٹیں، جن کا چند رکاوٹوں کا ذکر کیا جا رہا ہے، یہ رکاوٹیں اگر نہ ہوں تو اعتباری زر زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ معاشرے میں، سوسائٹی میں تخلیق کیا جا سکتا ہے، اور بینک اپنے پاس پیسہ رکھ کر گردش رفتار زر، یعنی کہ گردش رفتار زر کو تیز سے تیز تر کر سکتا ہے۔ گردش رفتار زر، یہ گردش رفتار زر کو تیز سے تیز تر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ کسی بینک کا کام، بنیادی کام یہی ہوتا ہے کہ وہ گردش رفتار زر کو بڑھائے، یعنی کہ ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ، دوسرے ہاتھ سے تیسرے ہاتھ، اس طرح سے مسلسل جو صارفین ہیں ان کے پاس سے پیسہ بغیر منجمد ہوئے، رکے بغیر، ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ تک جو ہے وہ چلتا چلا جائے، کیونکہ کوئی بھی اگر پیسہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ہاتھوں سے گزرے گا، جس قدر زیادہ گزرے گا وہ اسی قدر مالیت کا کام کرے گا۔ مثال کے طور پر میں ایک مثال دیتا ہوں کہ اگر 10 روپے کا نوٹ ہے، اب یہ 10 روپے کا نوٹ جو ہے وہ اگر 10 لوگوں کے ہاتھوں سے جو ہے وہ گزرے گا، ٹھیک ہے جی، تو یہ ہمارا 100 روپے کا کام کرے گا۔ یہ اب 10 روپے کا نوٹ نہیں ہے بلکہ 100 روپے کی مالیت کا اس نے کام جو ہے وہ کیا ہے۔ اسی طرح سے دیگر نوٹ ہیں، دیگر کرنسی ہیں ہمارے یہاں، اور وہ جتنے ہاتھوں سے بھی گزرے گی اتنے ہی، اگر 1000 سے گزرتا ہے تو یہ 100 سے گزرا تو یہ 1000 کا کام کرے گا، اگر جو ہے وہ اسی طرح سے 1000 سے گزرا تو یہ اس طرح سے بڑھتا چلا جائے گا۔ جس طرح سے بھی رفتار گردش بڑھے گی، ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ نوٹ چلتے چلے جائیں گے، اسی قدر وہ اتنی مالیت کا کام کرے گا۔ تو بینک کا جو بنیادی مقصد ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ لوگ جو ایک سے دوسرے کی طرف اعتبار کیے بغیر پیسہ نہیں دیتے، وہ بینک اعتبار کا کام دے کر ان تمام صارفین کے درمیان اعتبار کی کسوٹی بن کر، پیمانہ بن کر، وہ اپنے لیے ایک ضمانت دے کر اپنی طرف سے کہ ہم جو پیسہ جو بینک میں رکھوا رہے ہیں، بینک اکاؤنٹ میں جو رکھوا رہے ہیں اکاؤنٹ ہولڈر، وہ جب طلب کریں گے، جو ان کے ساتھ ایگریمنٹ ہوا ہوتا ہے اس پر ان کو بینک جو ہے وہ پیسہ دینے پر پابند ہے۔ تو وہ پیسہ جب تک بینک میں اکاؤنٹ ہولڈر نہیں آتا، وہ پیسہ جو ہے وہ دوسروں کو بطور قرض دے کر بینک جو ہے وہ رفتار گردش زر کو بڑھاتا چلا جاتا ہے۔ اصل اس کا کام بینک کا یہ ہوتا ہے۔ بہرحال تو اب زر کی مقدار میں اضافہ اس صورت میں ہی ممکن ہے کہ جب زیادہ سے زیادہ جو اکاؤنٹ ہولڈر ہیں یا پیسہ جو ہے وہ جمع کروانے والے لوگ پیسہ جمع کروانے کے لیے بینک کا رخ کریں گے، پیسہ جمع کروانے کے لیے، پیسہ جمع کروانے کے لیے جب بینک کا رخ کریں گے زیادہ سے زیادہ صارفین، اتنے ہی زیادہ زر کی مقدار جو ہے وہ بینک کے پاس بڑھتی چلی جائے گی، بینک کے پاس زر کی مقدار میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا، اور لوگ جو ہے نا وہ بینک میں جب پیسہ جمع کرائیں گے تو وہ رقم بینک میں جمع کروانے سے اعتباری زر جو ہے وہ تخلیق پائے گا،
وہ کس طرح سے کہ یہ پیسہ جو بینک ہولڈر جو آئے ہیں اکاؤنٹ ہولڈر انہوں نے جو یہ دیا ہے جمع کرایا ہے تو وہ پیسہ جب جمع کرائیں گے تو اس کے بدلے میں اس کے متبادل میں وہ اعتباری زر لیں گے، یعنی کہ جس کو ہم بولتے ہیں چیک، جو ابھی ہم نے بتایا آپ کو، وہ چیک وصول کریں گے کہ جب چاہیں جس طرح چاہیں وہ جب بھی اپنا پیسہ نکلوانا چاہیں وہ چیک جو ہے وہ مکمل کر کے اس کے اوپر وہ فل کر کے اپنا پیسہ جو ہے وہ نکلوا سکتے ہیں۔ یہ ایک حکم نامہ ہوتا ہے جو بینک کو دیا جاتا ہے، چیک حکم نامہ ہے کہ ہمارا پیسہ ہمارے اکاؤنٹ میں جو موجود ہے اس میں سے یا تمام کا تمام یا جتنا بھی اس کو ضرورت ہے اس سے وہ بینک جو ہے جو وڈرا کروا سکتا ہے۔ تو یہ جس قدر زیادہ آئے گا بینک اپنے پاس پیسہ محفوظ کرتا چلا جائے گا، زر کی مقدار اس کے پاس بڑھتی چلی جائے گی، اور اس کے بدلے میں جو بینک اکاؤنٹ جو ہولڈر ہے اس کو جو دے گا وہ چیک بک دے گا، اور اعتباری زر اس طرح سے معاشرے میں زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ تخلیق پائے گا، اعتباری زر پھیلتا چلا جائے گا اور بینک کے پاس پیسہ یا رقم نقد رقم جو ہے وہ جمع ہوتی چلی جائیں گی۔ دوسرے نمبر پر ہے عوام کی زر نقد کے لیے طلب۔ اب یہ بات ذہن میں رکھیں کہ زر کی طلب اور دیگر اشیاء کی طلب جو معاشی اشیاء ہیں یا احتیاجات ہیں، دیگر اشیاء کی طلب میں بہت زیادہ فرق ہے، ٹھیک ہے؟ اس کی طلب اور اس کی طلب میں بہت فرق ہے، یعنی کہ یہ نہیں ہے کہ جو دیگر اشیاء کی طلب ہے معاشی حاجات کی، روٹی کپڑا مکان اور دوسری اشیاء، چاہے وہ پائیدار اشیاء ہوں یا جو وہ غیر پائیدار ہوں، گل سڑ جانے والی اشیاء ہوں جس میں سبزی پھل وغیرہ دودھ دہی وغیرہ ہے، یا صوفہ سیٹ اور ٹیبل جو ہے وہ اس طرح کی چیزیں جو پائیدار ہیں، ان میں طلب، ان کی طلب میں اور زر کی طلب میں فرق ہے۔ ان کی طلب اور زر کی طلب میں کیا فرق ہے؟ جو زر کی طلب ہے وہ اس لیے ہوتی ہے پیدا کہ یہ ایک متبادل اعلیٰ مبادلہ ہے، اعلیٰ مبادلہ ہے، یہ متبادل ہے، یعنی کہ ہم اس کے بدلے میں ہم اپنی خواہشات کو پورا کرتے ہیں۔ اعلیٰ مبادلہ ہوا، یہ اعلیٰ مبادلہ ہوا کہ زر دے کر جس مالیت کی ہم نے شے لینی ہے ہم وہ خرید لیتے ہیں۔ زر کو براہ راست استعمال نہیں کرتے ہم، باقی دیگر اشیاء براہ راست استعمال ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اس کا استعمال براہ راست ہے، لیکن زر کا استعمال براہ راست نہیں ہے، اس کا استعمال براہ راست نہیں ہے زر کا، بلکہ یہ اس لیے اس کا حصول اس لیے ہوتا ہے، یہ اس کے پاس، اس کو اپنے پاس رکھنا اس لیے لوگ چاہتے ہیں، صارف اس لیے چاہتے ہیں، صارفین اس لیے چاہتے ہیں کہ زیادہ زیادہ ان کے پاس ہو کہ بوقت ضرورت اس کو دے کر اپنی ضروریات احتیاجات معاشی احتیاجات کو جو ہے وہ پورا کیا جا سکے۔ تو زر نقد کے لیے طلب، عوام کی زر نقد کے لیے طلب جو ہے وہ اگر کم ہوتی چلی جائے گی تو پھر ظاہر ہے کہ وہ اپنا زائدہ جو پیسہ ہے وہ بینکوں میں رکھوائیں گے۔ جب وہ بینکوں میں رکھوائیں گے تو وہاں سے جو ہے وہ انہیں اعتباری زر اپنی امانتیں رکھوانے کے بدلے میں جو ہے وہ ملے گا، چاہے وہ ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ چاہے وہ چیک کی صورت میں ملے، چاہے وہ پرائز بانڈ کی صورت میں ملے، چاہے وہ سرٹیفکیٹ سیونگ سرٹیفکیٹ کے صورت میں ملے، کسی بھی صورت میں مل سکتا ہے وہ اعتباری زر، کسی بھی صورت میں ہم اس کو حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن جو ہماری بینکوں کی جو غرض ہے وہ یہ ہے کہ زر نقد اپنے پاس ہونا ضروری ہے، تو جب زیادہ سے زیادہ لوگ جمع کرائیں گے اتنے ہی زیادہ جو ہے وہ بینک کے پاس زر نقد آئے گا، اگر نہیں جمع کرائیں گے تو زر نقد کم ہوگا، جب زر نقد کم ہوگا تو اعتباری زر بھی تخلیق کم ہوگا، اور اگر زیادہ ہوگا تو اعتباری زر بھی زیادہ تخلیق پائے گا۔ نمبر 2 کے بعد نمبر 3 ہے قرض داروں کی قلت۔ اب قرض، بینک کے پاس پیسہ ہے، بینک کے پاس پیسہ ہے، بہت سے صارفین نے بینک ہولڈر جو بینک کا اکاؤنٹ ہولڈر ہیں انہوں نے جو ہے وہ لیا ہوا ہے پیسہ، بینک کے پاس رکھوایا ہے، بینک کے پاس پیسہ موجود ہے، لیکن اب قرض لینے والے نہیں ہیں۔ ممکن ہے کہ اس بینک کی جو شرائط ہیں قرض دینے کی وہ سخت ہوں، یا ان کی جو ہے وہ کہنے کے شرح سود زیادہ ہو، کوئی بھی وجوہات ہو سکتی ہیں، کہ کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے، بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں کہ جو قرض دار اس بینک کی طرف رخ نہیں کر رہے قرض لینے کے لیے۔ تو جب بینک قرض لینے کے لیے رخ نہیں کر رہے تو بینک کے پاس زر نقد تو موجود ہے، اور اس نے جو ہے وہ کہنے کے اعتباری زر بھی تخلیق کر لیا ہے، لیکن اب اس کو مزید اعتباری زر تخلیق کرنے کے لیے قرض داروں کی ضرورت ہے، جس غرض سے اس نے پیسہ اپنے پاس منجمد کیا یا کہنے کے اپنے پاس جمع کیا ہے، تو وہ منجمد ہو جائے گا، رک جائے گا، اس بینک تک محدود ہو جائے گا، وہ محدود رہے گا جب تک کہ قرض دار نہیں آئیں گے۔ تو قرض دار آئیں گے، ان کو وہ قرض دے گا، جن شرائط پہ بھی دے گا، وہ قرض لے کر ان کو جو ہے وہ اعتباری زر
عطا کرے گا، اعتباری زر دے گا، اور اس طرح سے جب وہ اپنے پیسہ نکلوائیں گے یا رکھوائیں گے یا اس کو جو ہے وہ استعمال کریں گے تو زر تخلیق ہوگا. اس میں قانونی زر بھی تخلیق ہو سکتا ہے اور اعتباری زر بھی تخلیق ہو سکتا ہے. تو قرض داروں کا ہونا ضروری ہے. جہاں نقد رقم جمع کروانے کے لیے ضروری ہے، زر کے مقدار کو بڑھانے کی ضرورت ہے، وہاں بینک کو قرض دینے کی بھی ضرورت ہے. یہ دونوں ٹریک جو ہے ایک بینک کے لیے ضروری ہیں کہ پیسہ جمع بھی کرنا ہے اور پیسہ دینا بھی ہے بطور قرض. بطور امانت پیسہ جمع بھی کرنا ہے اور اعتباری زر تخلیق بھی کرنا ہے، اور بطور جو ہے وہ بینک قرض داروں کو قرض دینا بھی ہے اور ان سے قانونی زر بھی تخلیق کروانا ہے اور اعتباری زر بھی، تاکہ ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں جب پیسہ جائے گا تو گردش زر میں اضافہ ہوگا. تو اگر زیادہ سے زیادہ آئیں گے تو اعتباری زر بھی زیادہ تخلیق ہوگا. پھر نمبر 4 ہے، فورتھ پہ ہے کہ معاشی اتار چڑھاؤ. معاشی اتار چڑھاؤ میں ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلا جو اس میں کام ہوتا ہے وہ دیکھتے ہیں ہم سیاست کا. اگر سیاسی حالات اگر بہتر سے بہتر ہیں تو لوگ جو ہیں وہ بلا جھجک بغیر کسی ڈر خوف کے پیسہ جو ہے وہ اپنا انویسٹ کریں گے، اس پہ جو ہے وہ کاروبار میں لگائیں گے، چاہے وہ چھوٹا کاروبار جو ہے وہ رکھیں یا بڑا کاروبار جو ہے وہ اس میں انویسٹ کریں. بات یہ ہے کہ معاشی اتار چڑھاؤ نہیں ہونا چاہیے. زیادہ معاشی اتار چڑھاؤ معاشرے کے لیے اور صارفین کے لیے اور معیشت کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہے. غیر یقینی کیفیات کسی بھی ملک کی معیشت کو نقصان پہنچاتی ہیں. تو مستقل اور مؤثر پالیسی بننی چاہیے. حکومت کی پالیسی دیکھ کر جو انویسٹر ہے، جو سرمایہ دار ہے، وہ اپنا پیسہ چھوٹے پیمانے پہ یا بڑے پیمانے پہ خرچ کرتا ہے. تو اگر قرض دار قرض لینے آئیں گے تو اس غرض سے آئیں گے کہ وہ معاشرے میں روزگار حاصل کرنے کے لیے، اپنی زندگیوں کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے جو ہے وہ کیا کریں، کوئی نہ کوئی کاروبار جو ہے وہ قائم کریں جس سے کہ ان کو آمدنی حاصل ہو. تو وہ اسی وقت معاشرے میں قرض دار آئیں گے بینک کے پاس، اس یقین سے آئیں گے کہ ان کا کاروبار اگر چل رہا ہے یا چل جائے گا تو وہ کام کریں گے، تو وہ قرض لیں گے، اور قرض لینے کے بعد بینک جو ہے وہ اعتباری زر تخلیق کر پائے گا یا زر کی رفتار گردش میں اضافہ کر پائے گا کہ جو اس کا فرض میں، اس کے فرائض میں شامل ہیں. جہاں وہ اعتباری زر تخلیق کر رہے ہیں وہاں رفتار گردش زر بھی اس کے ہی ذمہ ہے کہ وہ معاشرے میں رفتار گردش زر جو ہے وہ بڑھائے، اس کو کنٹرول کرے. زیادہ ہو گیا تو اس کو مناسب سطح پر لے کر آئے، اگر کم ہے تو بھی اس کو مناسب سطح پر لے کر آئے. تو یہ معاشی اتار چڑھاؤ اعتباری زر کو تخلیق کرنے میں بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں. زر کا تناسب ہے، ایک خاص تناسب سے زر کو جو ہے وہ تخلیق کیا جاتا ہے اور معاشرے میں جو ہے وہ بھیجا جاتا ہے کہ جو مرکزی بینک سے کسی بھی بینک کا ہوتا ہے کہ جو اس نے محفوظ زر رکھا ہوا اپنے پاس، اتنا وہ رکھتا ہے مرکزی بینک کے حکم پر کہ جو آنے والے لوگ ہیں، جو طلبگار ہیں، جنہوں نے پیسہ جمع کرایا ہوا ہے، وہ ان کو لوٹا سکے. تو یہ پھر اعتباری زر جو ہے وہ تخلیق کر پا سکتا ہے. پھر ضمانتی اثاثوں کی کمی، اگر ضمانتی اثاثوں کی کمی ہو گئی ہے اور پیسہ جو ہے وہ کم ہے اور ملک میں جو ہے وہ بینک کے پاس ملک میں زر اعتبار کو تخلیق پانے میں جو ہے وہ دشواریاں پیش آ رہی ہیں، تو ایسی صورت میں بھی جو ہے وہ اثاثے کم ہو جانے کی صورت میں بھی بینک جو ہے وہ مشکلات کا شکار ہو سکتا ہے اور اعتباری زر جو ہے وہ قائم نہیں کر سکتا. بینکوں کا تعاون، دیگر بینکوں کا تعاون بھی، ہر ایک بینک کا ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا ضروری ہے. وہ اس لحاظ سے کہ اگر ایک بینک پیسہ دے رہا ہے بطور قرض لیکن دیگر بینک جو ہے وہ پیسہ نہیں دے رہے بطور قرض، تو پھر ایک بینک میں یا چند بینکوں میں زر نقد جو بہت زیادہ ہو جائے گا اور اعتباری زر جو ہے وہ ان کو بہت زیادہ دینا پڑ جائے گا. لیکن یہ ہے کہ جس قدر زیادہ ان کے پاس زر محفوظ ہے اسی قدر ان کے پاس اعتباری زر بھی ان کو دینا پڑے گا. لیکن دوسرے بینکوں کے پاس جو ہے وہ بینک جو ہے وہ پیسہ نہیں دے رہے، تو اس لحاظ سے اعتباری زر کی تخلیق میں جو ہے وہ مشکل ہوگی. ایک بینک کے پاس چیکوں کی مقدار زیادہ ہو جائے گی تو دوسرے اس کے پاس محفوظ زر جو ہے وہ یا زر محفوظ جو ہے وہ بہت کم ہوتا چلا جائے گا. مرکزی بینک کی پالیسی جو ہے وہ تبدیل ہوتی رہتی ہے کہ مرکزی بینک جو ہے وہ وقت کی مناسبت سے اور معاشرے میں رفتار گردش زر کو دیکھ کر جو ہے وہ سود کی جو ریشو ہے اس میں کمیاں اضافہ کرتی رہتی ہے. اس کے باعث بھی جو ہے وہ بینکوں سے لوگ جو ہے وہ رجوع کرتے ہیں. اگر ان کو سوٹ کرتا ہے، اگر ان کو مناسب رکھتا ہے کہ اس وقت قرض لے لینا چاہیے، شرح سود جو ہے وہ کم ہے تو وہ قرض لیں گے، اور اگر لگتا ہے کہ پیسے جو ہے وہ زیادہ دیا جا رہا ہے، سود زیادہ جا رہا ہے، تو وہ پیسہ ان سے نہیں لیں گے بطور قرض، اور اس طرح سے اعتباری زر کو تخلیق کرنے میں جو ہے وہ بینک کو دشواریاں پیش آئیں گی. مہربانی، شکریہ، اللہ حافظ.